نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک جو کہ انتہائی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس میں انتہائی جوش کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندے اس کے قریب آئیں اور میں ان کو معاف کروں۔ اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہو تو اس حال میں ختم ہو کہ میرے بندوں کے ہاتھ میں آگ سے خلاصی کا پروانہ ہو۔ یہ ماہ مبارک انتہائی تیزی سے ہمارے اوپر گزر رہا ہے۔ انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں کچھ نیک اعمال کر لیے، کچھ کما لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اگر کسی کو نیک اعمال کی، تلاوت کلام پاک کی، ذکر اذکار کی، نوافل کی، تراویح کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ہمت ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ پہلے عشرے سے زیادہ افضل ہے، اور پھر آخری عشرہ درمیانی عشرے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ پہلے حصے کی بنسبت زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح ہم جمعے کے دن کو دیکھتے ہیں کہ جمعے والا دن ویسے تو سارا کا سارا انتہائی افضل دن ہے تمام دنوں سے، لیکن اس کی جو آخری گھڑیاں اور آخری جو وقت ہے وہ سب سے پورے دن کے اندر سب سے افضل ہے۔ اسی لیے اس کے اندر دعا کی قبولیت کا بھی حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ خاص طور پر اس میں جو ہے نا دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ میں بھی جو اس کا آخری حصہ ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہے وہ زیادہ افضل ہے علماء کے نزدیک۔ اور وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ نیک اعمال کے شروع میں انسان کی طبیعت میں تھوڑی سی اکتاہٹ قسم کی ہوتی ہے، اور طبیعت میں جو ہے نا وہ بوجھل قسم کی ہوتی ہے، اور اعمال کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ مائل نہیں ہوتی، پورا جو ہے وہ انبساط اور انشراح نہیں ہوتا۔ لیکن جوں انسان نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے اعمال شروع کرتا ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت کے اندر انبساط اور انشراح آتا جاتا ہے، اور طبیعت میں نشاط آتا جاتا ہے۔ تو اس حالت میں یہ چونکہ آخری وقت ہوتا ہے، تو اس حالت میں جب انسان عمل کرتا ہے کہ جب انشراح کی حالت ہو اور پورے نشاط کی حالت ہو، ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ وقت افضل ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب بھی انسان کو کسی نیک عمل کا کوئی ارادہ دل میں آئے، کوئی داعیہ دل میں آئے، تو اس کا فوراً انسان جو ہے نا وہ نیک عمل کر گزرے۔ کبھی بھی نفس و شیطان کے اس میں وسوسے میں نہ آئے۔ شیطان تو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، نفس بھی لگا رہتا ہے، وہ تو آپ کو ورغلائے گا کہ ابھی نہیں پھر کر لینا۔ انسان کے ساتھ ساری زندگی جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے۔ انسان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ابھی تو بچے ہو، ابھی تو لڑکپن ہے، ابھی تو جوان ہو، ابھی تو بڑھاپا صحیح طور سے آیا ہی نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ وہ توبہ کر کے کر لو گے، بہت وقت ہے، بہت لمبی زندگی ہے، توبہ بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کا کوئی ارادہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تلاوت کر لینا، کس نے روکا ہے، لیکن ابھی تو پورا دن پڑا ہے میرے بھائی، بعد میں کر لینا، رات کو کر لینا، عصر کے بعد کر لینا۔ اور رمضان میں جب انسان نیک اعمال شروع سے ارادہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوگا میں نیک اعمال کے اندر جو ہے نا وہ لگ جاؤں گا، لیکن پھر اس کے جو ہے نا وہی حربے شروع ہو جاتے ہیں شیطان کے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نیک اعمال کرنا، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا، ابھی تو پورا رمضان جو ہے نا وہ پڑا ہے، پورا مہینہ پڑا ہے، پورے 20 دن پڑے ہیں، پورے 25 دن پڑے ہیں، پورے 15 دن پڑے ہیں، اور جو ہے نا وہ آخری عشرہ جو ہے وہ پڑا ہے، اس میں شب قدر ہے، تو ایک رات جو ہے نا وہ کتنی افضل رات ہے، تو ان راتوں میں ہم جاگ لیں گے، سارا جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو نفس و شیطان کسی کو بھی نیک عمل نہیں کرنے دیتا، مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس کو نیک اعمال سے جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اگر اس کے ساتھ مقابلہ کر کے، نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع بھی کر دیتا ہے، مثلا اس کے دل میں جو ہے نا نوافل کا خیال آیا، یا جو ہے نا
وہ تلاوت کا جو ہے نا وہ خیال آیا، یا جو ہے نا اللہ کے راستے میں صدقے کا خیال آیا، لوگوں کے ساتھ امداد کرنے کا خیال آیا، ہاں یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے کوئی بھی نیک عمل کرنے کا اس کے دل میں خیال آیا اور شیطان نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شیطان کو اس نے کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ عمل کرنے لگا۔ تو آخری جو حربہ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے شیطان کا، کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ تو ابھی مجھ سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے، جان جو ہے نا اس کی چھوٹ رہی ہے اور یہ نیک عمل جو ہے نا وہ کیے جا رہا ہے، ابھی کیسے میں اس کو جو ہے نا وہ کروں گا، اس کے عمل کو میں برباد اور ضائع کروں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آخری جو حربہ استعمال کرتا ہے وہ یہ حربہ استعمال کرتا ہے کہ اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو یہ نیک عمل کر رہے ہو، تم تو اس وقت بیٹھے ہو تلاوت کر رہے ہو، تم تو اس وقت جو ہے نا دعائیں کر رہے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو اور جو ہے نا معافیاں جو ہے نا وہ مانگ رہے ہو، یا تم جو ہے نا صلہ رحمی کر رہے ہو، اور تم جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہو، فلاں جو ہے نا نیک عمل کر رہے ہو، لیکن فلاں نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کر رہا۔ تو اس کے دل میں ایسے وقت میں دوسرے لوگوں کا جو ہے نا وہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کر رہا، آپ تو کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ خطرناک چیز ہے، جب انسان کے دل میں یہ آ گیا کہ میں تو کر رہا ہوں فلاں نہیں کر رہا، تو انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو خواری بھی کی لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ اس کا کوئی اجر اور کوئی بدلہ بھی نہیں ہے۔ لہذا ایسے آخری وقت میں بھی جب انسان عمل شروع بھی کر دے تب بھی انسان جو ہے نا خیال کرے کہ اس طرح کے وساوس کا مقابلہ کرے اور اسے یہ کہے کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے جو ہے نا حاجت ہے کہ میں نیک عمل کر لوں اور جو ہے نا نجات پالوں اور جو ہے نا میری آخرت جو ہے نا وہ سنور جائے، مجھے دوسروں سے کیا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفس و شیطان کے شر سے ہمیشہ بچنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔